وہ ایک روایت ملتی ہے بخاری شریف میں، ایک روایت ہے حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، غالباً بخاری میں 425 نمبر یہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یہ نبینا صحابی تھے اور بدر کے اصحاب میں سے ہیں، غالباً بعد میں ان کی بنائی چلی گئی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے امام ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، لیکن حالات یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب نماز سے محبت دیکھو اور پھر نماز کی جماعت کی محبت دیکھو کہ اپنے گھر سے باہر تو نہیں آ سکتے، لیکن چاہتے یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسی طرح ان دنوں میں بھی اپنے گھر والوں کو تو چونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور ایک جگہ مقرر کر رکھیے نماز کے لیے، اس جگہ آپ پہلے نماز ادا کریں، آپ کی تاکہ نبوت کی جو برکت ہے نا وہ بھی حاصل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ نے اس جگہ جس جگہ اس اطبان صحابی نے مقرر کر رکھی تھی نماز کے لیے، مصلی بنا رکھا تھا، اس جگہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور صحابہ نے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یاد رکھیں یہ نفل نماز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ نے جماعت کے ساتھ پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اب کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے، اور اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ کسی کام کی اوپننگ کریں یعنی نیو کام شروع کرنے لگیں تو باقاعدہ کسی بزرگ ہستی سے اس کی افتتاح کروا سکتے ہیں، یہ بھی اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کچھ کھانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، صحابہ نے وہ لے کر آئے، اتنی دیر میں باقی افراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ جی ایک صحابی وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو کسی نے اب آواز میں آواز، جیسے کہ عام طور پر جب بات چل پڑے تو باتیں نکل آتی ہیں، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں ہے، آپ کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو اور وہ نبی کی زیارت کرنے کے لیے آئے، لگتا ہے وہ منافق ہو گئے۔ اور یہ دیکھو یہ ایک انسان کے دماغ میں بھی یہ بات لگتی ہے۔ اب نبی جب دوسرے علاقے سے صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آئیں کسی کے بستی میں، اور لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ آئیں، تو یہ محبت کے منافی بات ہوتی ہے، اور ہے بھی وہ حقیقت یہ ہے۔ لیکن اگرچہ یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، لیکن آج کل کے دستور کے مطابق دیکھو آج کل بھی اسی طرح کے لوگ شکوک و شبہات کی وجہ سے اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو سیم اسی طریقے سے وہاں مسئلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا نہ، ایسا نہ کہو کہ تم اس صحابی کے بارے میں، وہ صحابی بھی بدری صحابی تھا جس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تم اس صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ وہ منافق ہو گیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اس موقع پر پھر بخاری کے الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ لوجہ اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، پھر کلمہ پڑھائے اور پکا سچا دل کے ساتھ اس نے اس کلمے کو تسلیم کر لیا، تو ایمان اس کے دل کے اندر آ گیا، وہ اللہ کی رضا کے لیے مومن اور پکا مومن ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے بری ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ خام خواہ آپ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں نکال سکتے، کسی کو کوئی چیز دیکھ۔ وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم، آپ تو خوب جانتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ منافقین کے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی علامت نہیں ہے، آپ نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی۔ تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کسی کے ظاہری علامات کو دیکھ کر کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتے آپ۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنا پر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہو جس کو آپ برا سمجھ رہے ہو، وہ حقیقت میں نیتاً اس کا برا کام نہ ہو۔ اور یہاں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ مسلک اور فرقہ واریت کی بنا پر اگرچہ وہ کوئی جائز کام ہی کر رہا ہے
شریعت کی کسی حد کو نہیں توڑا، لیکن اپنے مدار کے مطابق وہ فرقے سے، اسلام سے ہی ڈکلیئر کر لیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں اسلام سے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔